اس دن رات ایک کر دیں تب بھی نہیں مل سکتا، کوئی اور کر دے تب بھی نہیں مل سکتا۔ ضابطۂ قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اب میں آج کے اس سیمینار کے آخری مقرر اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ساری گفتگو کو سمیٹیں اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے عملی رہنمائی رکھیں۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور یہ معاملہ سب سے آخر میں تقریر کرنا جو صدر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہو تقاریر میں اس کے بارے میں بھی کوئی اظہار رائے کیا جائے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں پہلے کوشش کرتا ہوں کہ جو 3 سوال ہیں کیا، کیوں اور کیسے، ان کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی رائے پیش کر دیں۔ شریعت کیا ہے، اس پر ہمارے 2 علماء نے گفتگو کی ہے، مولانا سلفی صاحب نے بھی کی ہے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کی ہے۔ باریک سا فرق ہے لیکن وہ اہل علم کے بحث کا موضوع ہو سکتا ہے گفتگو کا۔ قدر مشترک کیا ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان مانتا ہے، جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے یہاں قرارداد مقاصد میں کہی گئی ہے، اللہ کی حاکمیت اور جو ہمارے پاس اختیار ہے اس کا استعمال قرآن اور سنت کے حدود کے اندر صحیح تعبیر۔ لیکن آج اس جلسے کے موضوع میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا ایک اصل سبب ہے۔ اس دور کے بہت بڑے بڑے فتنوں میں سے، اور وہ فتنہ کہ جو سب سے زیادہ پھیل گیا ہے، وہ انکار سنت کا ہے، استخفاف حدیث کا ہے۔ یہ در حقیقت آج ہمارے ہاں کا جتنا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ایجوکیٹڈ ایلیٹ جسے آپ کہیں گے، وہ سب کے سب اس تحریک سے، اس فکر سے، اس فلسفے سے، اس نقطۂ نظر سے متاثر ہے، کم و بیش۔ یہی اصل میں سب سے بڑی بات ہے۔ آج جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے ایسا اجتہاد ہونا چاہیے جو قرآن کے احکام میں بھی تبدیلی کر دے، اور یہ کہنے والے بڑے بڑے دانشور ہیں۔ علامہ اقبال کا بیٹا کہہ رہا ہے اور بڑے بڑے دانشور کہہ رہے ہیں، اور بعض چیزیں علامہ اقبال کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آج کا یہ سب سے بڑا فتنہ، اور اس وقت جو ہمارے ہاں قدامت پرستی اور روشن خیالی کا معاملہ جو ہے سارا کا سارا بیس کرتا ہے اسی پر۔ آج ہمارے جو دانشور روشن خیالی کا پرچار کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، اصل مسئلہ کیا ہے؟ سنت کا۔ آپ سنت کو ایک طرف رکھ دیجئے تو پھر قرآن مجید موم کی ناک ہے، جدھر چاہے موڑ لیجئے، اور قرآن کی بنیاد پر نظام کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ قرآن اسی لیے جو 3 مرتبہ حضور کا مقصد بعثت قرآن میں بیان ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الہدا تو قرآن ہے، دین حق کیا ہے؟ کیا دین حق صرف قرآن ہے؟ نہیں، ورنہ بیچ میں واو لانا بے معنی ہو جائے گا۔ اس میں یقیناً کوئی فرق ہے، اس لیے کہ دین حق بنتا ہے قرآن پر سنت کے اضافے سے، ورنہ دین نہیں بنتا۔ دین اس اعتبار سے قرآن پر ایک اضافہ سنت کا ہوگا تو دین بنے گا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا نظام نہیں بنتا، نظام حیات کہاں سے بن جائے گا؟ آپ صرف قرآن کی بنیاد پر کیا نماز کا نظام بنا سکتے ہیں؟ کیا 2 آدمی بھی متفق ہوں گے جو نام نہاد اہل قرآن ہیں؟ ان میں سے کوئی کہتے ہیں 2 ہے نمازیں، کوئی کہتے ہیں 3 ہے نمازیں، کوئی کہتے ہیں بس صرف کرسی پہ بیٹھ کر لو لگانا نماز ہے، کافی ہے۔ یہ جو بنا دیا ہے یہ نظام، یہ تو اصل میں صلاۃ کے معنی قرآن میں کیا معاشرہ۔ ایک صاحب سے میری ایک دفعہ گفتگو ہوئی، ویسے وہ بات ہے منگوبری کی، وہاں کے وہ میونسپل انجینئر تھے وہ پرویزی، اب وہ لیکن بہت نیک آدمی، بہت صاحب کردار آدمی، اس کی شہرت تھی کہ بالکل رشوت نہیں لیتا، سب صحیح کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ اس سے گفتگو ہو رہی تھی، اس نے کہا
اچھا مجھے قرآن کی کوئی ایک آیت بتا دو جہاں صلاۃ کے معنی معاشرہ نہ کیا جا سکے. میں ذرا گھبرا گیا کہ اس قدر اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، اور مجھ سے اس وقت دگنی عمر کا تھا. یہ بات کافی پرانی بات میں کر رہا ہوں آپ سے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو سجھا دی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اس کے معنی ہے کہ معاشرہ جب ختم ہو جائے تو پھر منتشر ہو جاؤ، معاشرے کا خاتمہ کر کے. تو اس کو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب بھی مجھے یاد ہے جس طریقے سے مبہوت ہو گیا تھا. تو پہلی بات میں تو صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ اصل مسئلہ سنت رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر سارا جھگڑا اس وقت پوری دنیا میں ہے. اور ہمارے جو لوگ مغرب کی یونیورسٹیوں سے اسلام پڑھ کر آتے ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان آئے تھے بہت پہلے، یہی کراچی میں ہوتا تھا اس وقت اسلامک انسٹیٹیوٹ، ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کے ڈائریکٹر بن کر آئے تھے ایوب خان کے زمانے میں. وہ میکگل میں ایک یہودی پروفیسر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آئے تھے. تو جنہوں نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اسلام پڑھا ہو، اب ہم ان سے کیا توقع کریں گے؟ اور ان سب کا جو اصل حملہ ہوتا ہے وہ سنت پر ہوتا ہے. تو پہلی بات تو صرف مجھے یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی کہ اس وقت جہاں بھی آپ کہیں دیکھیں گے شر اور کوئی ایسی بات کہ جو آپ کو محسوس ہوگی بڑی اجنبی سی بات یہ شخص کر رہا ہے، اسلام میں پردہ نہیں ہے، یہ تو ایک خاص کلچر تھا، یا یہ کہ اسلام میں شراب پینا حرام نہیں ہے، کہاں لکھا قرآن میں حرام؟ اور یہ بھی کہنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال صاحب. شراب پینا حرام نہیں ہے، شراب پی کر بدہوش ہو جانا حرام. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو جدید فکر ہے ہمارے ہاں، اور یہ جدید فکر جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے یہ دقیانوسی ہے، یہ تو چاہتے ہیں 14 سال پرانے کی طرف لوٹ جائیں، یہ الٹی منزوی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو اصل جو کانٹے کی بات ہے وہ اتباع سنت اور حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل بذات سورس آف شریعہ ہونا. یعنی یہ قرآن کے تابع نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے بعض احکام میں سنت رسول سے توسیع ہو گئی. اللہ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو. حضور نے فرمایا یہی حکم جو ہے خالہ بھانجی کا اور پھوپھی بھتیجی کا بھی ہوگا، توسیع ہو گئی. اسی طرح جو زنا کی سزا بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ مطلق ہے، حضور نے اس کو مقید کر دیا کہ یہ جو سزا دی گئی ہے 100 کوڑوں کی، یہ تو ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے. شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے وہ تو رجم ہے. بہرحال پہلے سوال کے بارے میں تو صرف اتنا عرض کرنا تھا. کیوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عزیزم عاقب سعید صاحب نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. میں اسے 3 جملوں میں بیان کروں گا. پہلی بات یہ کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو لازم ہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، یا تو اسلام سے مستعفی ہو جاؤ، صاف کہہ دو. یہ کیا بات ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور شریعت ہم نہیں چاہتے؟ یہ در حقیقت یہ تو دوغلا پن ہے، منافقت ہے، غیر منطقی بات ہے. اس کے اندر تو کوئی دلیل کی بات ہی نہیں. اگر مسلمان ہو تو ماننا پڑے گا. ہاں اسلام کو چھوڑ دو، میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر بات دوسری ہے. اور یہ جیسا کہ آپ نے آیات سن لی، قرآن تو کہتا ہے کہ تم اگر ہماری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو تم پر کفر کا الزام بھی آ سکتا ہے، تم پر سرکش کا اور باغی کا الزام بھی آ سکتا ہے، اور تم پر جو ہے وہ مشرک کا. اس لیے کہ ظالم جو ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مشرک کے لیے ہے، ان الشرک لظلم عظیم. تو یہی تو مشرک ہے. دوسری بات یہ، اور اس میں مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنا ہوگا ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی بات سے. یہ ملک مسلم لیگ نے اس کی قیادت میں بنا، لیکن کوئی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا. اسلام کا نام نہ ہوتا تو پورے ہندوستان سے وہ ووٹ مل جاتے مسلم لیگ کو 1946 میں. اور اس سے بڑی حماقت کیا ہوتی اس وقت کہ یو پی کا آدمی، یو پی کا مسلمان بھی مسلم لیگ کو ووٹ دے رہا ہے، سی پی کا مسلمان، مدراس کا مسلمان، بامبے کا. کیوں؟ پاگل پن تھا. کیا یہ صوبے کبھی پاکستان میں آ سکتے تھے؟ یہ صرف اسلام کا حوالہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم پر جو بیتے گی ہم سہ لیں گے، لیکن یہ کہ اگر واقعتاً یہاں ایک اسلامی مملکت قائم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے یہ قربانی کوئی بڑی قربانی نہیں، انہوں نے جھیلی ہے قربانیاں. اور وہاں کے ہندوؤں نے کہا تم نے بنوایا پاکستان، اور صحیح بات ہے. میجورٹی پروونسز کا کیا حال تھا؟ پنجاب میں تو ایک دن بھی مسلم لیگ کی جو ہے پروونشل گورنمنٹ نہیں بنی، ایک دن کی. سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی تھی. صرف سندھ تھا اکیلا اس پاکستان میں کہ جہاں مسلم لیگ کی پروونشل منسٹری تھی. باقی یہ کہ ادھر
جو سب سے پہلے ہم سے علیحدہ ہوئے اور جنہوں نے کہا کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے، ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی، طویل ترین عرصے تک اتنے بڑے صوبے پر مسلم لیگ کی حکومت رہی تھی. تو بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام کا نام انووک کیا گیا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ تو بدنیتی سے لیا گیا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہم تو کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ ایک جو جملہ جو ہے 11 اگست کی تقریر کا، اسی کو سارے سیکولر لوگ جو ہے اس ملک کے اندر ہمیشہ اسی ایک کا حوالہ دیتے ہیں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. 10 سال تک جو تقریریں قائد اعظم نے کی، جن کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے ایک ساتھی بھی اب ایک کتاب جو ہے مرتب کر رہے ہیں، وہ 100-200 بیانات ایک طرف اور وہ ایک جملہ ایک طرف. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس جملے کی بنیاد پر جب چیبیں گوئیاں شروع ہوئیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر اب اسلام نہیں آئے گا، تو قائد اعظم نے چند ہی دنوں بعد کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اجلاس میں کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ مفسد لوگ یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسلامی دستور نہیں بنے گا. میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، یہاں کا دستور شریعت کی بنیاد پر ہوگا. نوٹ کیجئے، اس سے پہلے صرف اسلام کا نام لیا کرتے تھے، باقاعدہ شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے قائد اعظم نے یہاں کراچی بار ایسوسی ایشن جو ہائی کورٹ کی اس میں. اس اعتبار سے بہرحال اگر کوئی قائد اعظم کی نیت پر حملہ کرنا چاہے تو یہ اس کا انفرادی فعل ہے. پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر، اور یہ قائم رہ سکتا ہے صرف اسلام کی بنیاد پر. آج جو اس کے حصے بکھرے ہوتے نظر آ رہے ہیں، آج پوری دنیا میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ بلکنائزیشن ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، 2020 میں پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر کوئی ملک نہیں ہو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب سزا ہے اس بات کی کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی ہے. ہم نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی. ڈاکٹر انصاری صاحب، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں مسلم لیگ کا، میں اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے جو مسلم لیگ کی طلبہ کی تنظیم تھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، میں اس کا ضلع حصار کا جنرل سیکرٹری تھا. میں تو شروع سے ایکٹیوسٹ آدمی ہوں، اور میں نے جو ہے ہم نے جو دعائیں کی عیدین کے اجتماعات میں، جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں، اور جو جلوس ہم نکالتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پھر 170 میل پیدل چل کر آگ اور خون کے دریاؤں میں سے گزرتے ہوئے حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس 20 دن میں ہم نے طے کیے. نوٹ کیجیے، یہ پاکستان تو ہماری جو ہے تمناؤں کا مرکز ہے. لیکن بدقسمتی ایک زمانے میں جب حالات بہت خراب ہوئے، ایوب خان نے اٹھا کر پھینک دیا سن 56 کے دستور کو، اور دستوریہ بھی ختم، اور یہ کہ ماشاء اللہ نافذ کیا. تو نعیم صدیقی صاحب نے بہت ہی درد بھرے اشعار کہے تھے، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. تو بات جو اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں شریعت اس لیے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کی بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں. آج جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سزا نفاق ہے. سورہ توبہ کی آیات نمبر 75, 76, 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منہم، ان منافقین مدینہ میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں، من عہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، دولت مند کر دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور صالح ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، تجوریوں کو تالے لگا دیے. اب اس کا کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بخل کیا، پیٹھ موڑ لی، وعدہ خلافی کی. اب اس کی سزا کیا دی ہے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. ہماری قوم منافق قوم ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا منافق ملک پاکستان ہے، اور جو دستور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، میں منافقت کا پلنگا کہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں اسلام ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن ساتھ ایسے چور دروازے ہیں کہ جن سے وہ دفعات جو ہیں اسلامی وہ مؤثر نہیں. اسی کا نام منافق ہے. قانونی طور پر ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت میں کافر ہے، وہی منافق ہے نا. اسی اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے دستور کے اندر یہ دفعہ موجود ہے. اگر صرف دفعہ 2 الف جو ہے اس میں ایک جملے کا اضافہ ہو جائے، دس clause will take precedence over the whole of the constitution، یہ جو دفعہ ہے پورے دستور کے اوپر حاوی ہوگی تو کسی اور دفعہ کی ضرورت ہی نہیں. بہرحال اس پر میں بعد میں بات کروں گا آپ سے. اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت پاکستان جو اب
اس وقت ہماری منافقت کی ایک شکل کیا ہے؟ نفاق باہمی. وہ ایک قوم کہاں ہے؟ اب آپ ڈاکٹر صاحب قوم پرستی کی بات کر رہے ہیں، کون سی قوم اور کون سی پرستش؟ اب تو قوم پرستی اگر ہے تو سندھی قوم پرستی ہے، بلوچ قوم پرستی ہے، کوئی اور قوم پرستی، مسلم قوم پرستی ہے کہاں؟ جس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ سب کچھ جو بھی آپ کہیں وہ علمی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ تو قوم پرستی، تو اس مسلم قوم پرستی تو ختم ہوئی، اب تو قوم پرستیاں دوسری ہیں. یہ بھی نفاق باہمی. اور پھر جو اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو غبن کرے. اب آپ اپنی قوم کا جائزہ لے لیجیے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے الا ماشاء اللہ، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے الا ماشاء اللہ، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا ہے. بلینز کے قبل ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کا معاملہ ختم ہوا ہے. کبھی انگریز کے دور میں چند 100 کا معاملہ ہو جاتا تھا تو کھلبلی مچ جایا کرتی تھی دفتروں کے اندر. آج کیا ہے؟ بلینز آف ڈالرز گئے، ادھر سے امداد آئی، ادھر سے واپس گئے اور انہیں کے بینکوں میں جمع ہو گئے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. تو بہرحال اس حوالے سے یہ ملک نہیں رہے گا اگر یہاں اسلام نہ آیا. ہمارے لیے واحد بنیاد جو ہے، اسی جواز ہی کوئی نہیں ہو، واحد اسلام، واحد پاکستان. آپ بتائیے، ہمارے ہاں ایک بہت بڑے وکیل ہیں، وہ بھارت کے دورے پر گئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ جی فاروق حسن صاحب بارٹلا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں مجھے جو جتنے سوالات مجھ سے کیے گئے ان سب کا جواب میں نے دے دیا، ایک سوال کا جواب میں نہیں دے سکا. وہ کیا تھا؟ بھارتیوں نے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں پاکستان میں اور یہاں نہیں ہے؟ کیا یہاں مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا یہاں نمازی نہیں ہیں؟ کیا یہاں سے حج فلائٹس نہیں جاتی؟ اگر تو اسلام اتنا ہی ہے تو وہ تو بھارت میں بھی ہے. پھر تو یہ لاکھوں جانیں دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، بیکار. بلکہ مجرم شمار ہونے چاہیے وہ لوگ جنہوں نے، اگر یہ پیش نظر ان کے یہ اسلام کا ایک نظام نہیں تھا تو پھر تو مجرم ہے. اللہ کی عدالت میں سب کے جو پردے چاک ہو جائیں گے. بہرحال پاکستان نہیں رہے گا اگر یہاں پر اسلام نہیں آیا. یہ بات وہ ہے جو میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں. اور اب وہ لوگوں کے سامنے، پہلے لوگ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ڈراتے بہت ہیں، اب کہتے ہیں بھائی بات تو صورت حال تو بیان نہیں وہی آ رہی ہے سامنے جو کبھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. میں 15 سال سے کہہ رہا ہوں. تو دوسری بات یہ، اور تیسری بات یہ کہ اس وقت یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں ایک امنگ ہے، ایک جذبہ ہے. اگرچہ وہ جذبہ مبہم ہے، یہ بھی نعیم صاحب نے کہا تھا، ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم ہے، ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم. یہ انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک ایک جذبہ ہے. وہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیے، اگرچہ خلافت راشدہ تو 40 برس رہی، میں 10 برس مدینے کی بھی اس میں ایڈ کر رہا ہوں. اس وقت کے خلیفہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے. بعد میں خلافت راشدہ 30 برس اور، اس کے بعد ملوکیت آ گئی، جاگیرداری بھی آ گئی، یہ ساری چیزیں آ گئی. لیکن یہ کہ شریعت اسلامی نافذ رہی. یہ جو فرق بیان کیا مولانا نے، مفتی صاحب نے، میں نے بھی وہ آیتیں پڑھی ہیں. ایک ہے دین ہمیشہ سے ایک ہے، آدم سے این دم تک کوئی فرق نہیں. اور اس کو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دین کا مطلب ہے توحید، صرف توحید. لیکن اس میں نے وضاحت یہ کی ہے کہ ایک توحید ہے عقیدے کی اور ایک توحید ہے عمل کی. عمل کی توحید میں سب سے بڑی توحید یہ ہے کہ حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ. حاکمیت سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آسری. جو بھی حکمرانی کا دعویٰ کرے وہ گویا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. پہلے وہ فرعون اور نمرود ہوتے تھے، آج عوامی حاکمیت ہے. فرق کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے سر پر ایک گٹھڑی ہو ٹنوں، اس میں نجاست ہو ٹنوں، وہ ایک شخص کے سر پر رکھی ہے، وہ تولا ماشا سب کو دے دی جائے تو وہ نجاست تو نجاست رہے گی. عوامی حاکمیت کفر ہے، شرک ہے. ملا صوفی محمد نے صحیح کہا. لیکن میں نے ان سے ایک بات کہی تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیے، جمہوریت اصل کے اعتبار سے کفر ہے، شرک، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اس میں آپ نے شریک کر دیا عوام کو، بات ختم. لیکن جو جمہوریت ہمارے ہاں ہے اس میں حاکمیت کا اقرار موجود ہے، اس میں کتاب و سنت کی بالادستی موجود ہے. اگرچہ ایسی اس کے اندر جو ہے چور دروازے ہیں کہ وہ مؤثر نہیں. اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آج کے ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ کلمہ شہادت
ہم چونکہ مانتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہیں، لیکن عمل میں کیسے ہیں ہم؟ اس پر عمل کتنا ہے؟ وہ جو اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم مسلمان اس معنی میں تو نہیں ہیں جس معنی میں ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے تھے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنائے رکھ۔ یہ مسلمان کا درجہ کیا ہے؟ لیکن کیا قانونی مسلمان تو ہم بھی ہیں؟ ابھی ایک ہندو جو ہے وہ کلمہ پڑھے وہ ہو گیا مسلمان، لیکن یہ کہ پھر عمل کو دیکھنا ہوگا۔ تو عمل ہمارا جیسا ویسے ہی ہماری ریاست کا عمل ہے، بات تو سیدھی سی ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پہ، ویسے ہی ہماری ریاست جو ہے قانونی طور پر مسلمان ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے۔ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ان کی طرف سے رجوع ہو گیا ان کا کہ نہیں ٹھیک ہے پاکستان کا دستور اسلامی ہے، لیکن یہ کہ وہ بے عمل ہے، یہ بات ٹھیک ہے، سچ درست ہے۔ تو ان کو بات سمجھائی گئی تو ان کی سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال اس میں یہ کہ اس وقت جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک امنگ ہے امت کے اندر۔ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک نظم کہی تھی ابلیس کی مجلس شورا۔ ابلیس نے کونسل اپنی بلائی، ایک ممبر نے کہا کہ اب تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، دنیا میں تو جمہوریت آ گئی۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، تم خام کو پریشان ہو رہے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اس کے بعد ایک اور بولا اجی وہ تو سوشلزم آ گیا، اب تو لوگ سرمایہ داری ختم ہو گئی، اب ہمارا کیسے دھندا چلے گا، ابلیسیت تو ختم ہو گئی۔ ابلیس کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں۔ اب ابلیس کہتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے الفاظ، خاکستر۔ ایک اگر دہکتا ہوا کوئلہ ہو، اس پر راکھ آ جائے تو آپ کو دہکتا ہوا نظر تو نہیں آئے گا، کہیں آپ نے اسے چھو لیا اور وہاں سے وہ راکھ اکھڑ گئی، پھر جو کچھ آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو امت مسلمہ پر خاکستر آئی ہوئی ہے۔ کیوں آئی ہوئی ہے؟ کہیں 100 برس کہیں 200 برس یہ کلونیلزم جو تھا ہمارے اوپر مسلط رہا، ہمارے اوپر لادینی نظام مسلط رہا، ہمارے اوپر غیر اسلامی قوانین نافذ رہے، صرف پرسنل لا میں ہمیں اجازت تھی، باقی سارے قوانین تو ان کے تھے۔ اس اعتبار سے امت کے اوپر خاکستر، انگارے کے اوپر خاکستر آ گئی، لیکن یہ کہ اندر آگ ہے، اس امت کے اندر وہ امنگ موجود ہے، یہ چاہتی ہے کہ اسلام آئے۔ جو کولونیلزم کے آنے سے پہلے ہمارا نظام تھا کم سے کم وہ تو آئے، ٹھیک ہے وہ بادشاہت تھی، جاگیرداری بھی تھی، لیکن فیصلے تو شریعت کے مطابق ہوتے تھے نا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیجئے۔ دین ایک ہے، آدم سے ایندھن تک، شریعتیں مختلف ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار منہاج، میں ذرا جرت کر کے کہہ رہا ہوں، تبلیغی جماعت کا مزاج کچھ اس سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، بڑا انہیں پرووک بھی کیا گیا کہ وہ رومن امپائر کے خلاف کوئی بیان دے دیں، لیکن نہیں، خاموش۔ حضرت موسیٰ کا کچھ اور تھا، وہ خالص سیاسی آدمی تھے، ان لوگ جاتا ہی دعویٰ کیا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، وہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اب میرے خیال میں مسلم لیگ کا کردار ان کے اس کردار سے مشابہ تھا کہ مسلمان قوم جو ہے، بہرحال اگرچہ وہ کوئی بہت متقی لوگ نہیں تھے بنی اسرائیل، یہ تو ایسے لوگ تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تو کہا ہمارے لیے بھی ان جیسے بت بنا دو جیسے بت پرستوں کے بت ہیں۔ انہی میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کو پوجا باقاعدہ، تو وہ کوئی کردار کے اعتبار سے وہ پکے مسلم اور مومن نہیں تھے، بلکہ مسلمان تو تھے، موحد تھے، لہذا اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ کے ذریعے نجات دی۔ محمد رسول اللہ کا طریقہ کار انقلابی ہے، آپ نے دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا ہے۔ محمد کا منہاج کچھ اور ہے، اور ہمارے لیے اصل منہاج لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ بہرحال اب میں آ رہا ہوں کیسے کی طرف۔ دیکھیے کیسے کو میں دو شکلوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک ہے دین قائم کرنا، نظام بدلنا،
سرمایہ داری کا بیڑا غرق ہو، جاگیرداری کا بیڑا غرق ہو، سود کا خاتمہ ہو جائے، جوئے کا خاتمہ ہو جائے، بے پردگی اور فحاشی اور عریانی کا خاتمہ ہو جائے، یہ بغیر ایک ٹوٹل ریولوشن کے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر شریعت نہیں چل سکتی، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں جزوی طور پر چل سکتی ہے، میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن نظام کو بدلنا ہے تو محمد رسول اللہ کا طریقہ کار، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ امام دار الہجرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، جو طریقے محمدی تھا۔ وہ کیا تھا؟ 6 نکات تھے۔ پہلے حضور نے دلوں میں ایمان پیدا کیا، یقین والا ایمان۔ میرا اور آپ کا ایمان نہیں، میرا اور آپ کا ایمان اقرار باللسان تک ہے، الا ماشاءاللہ، دلوں میں کہاں ہے؟ ہماری عظیم اکثریت کا حال تو یہ ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ہمیں تو وراثتاً اسلام مل گیا ہے، لیکن ایمان کسی اور شے کا نام ہے۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ وہ یقین والا ایمان پہلے پیدا کرو۔ نمبر 2، اس وقت اس یقین والے ایمان کی علامت کیا تھی؟ کافروں کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے برداشت کرنا، جھیلنا، کھڑے رہنا۔ آج کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا۔ اس وقت شریعت تھی نہیں، ابھی مکے دور میں شریعت کہاں تھی؟ نماز بھی کہیں 11ویں سال میں جا کر، آپ کو معلوم ہے معراج کے وقت جو ہے وہ 5 وقت کا نماز کا نظام ملا ہے۔ کوئی نہ شراب حرام نہ جوا حرام، کوئی بھی چیز حرام نہیں تھی۔ شریعت آئی ہے، لیکن اب شریعت ہے، لہذا ایمان کا ثبوت کیا ہے کہ شریعت کے جتنے حصے پر عمل کیا جانا ممکن ہو لازماً کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب تک نظام نہیں بدلتا ہم چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، جب تک نظام نہیں بدلتا ہم زانی کو سنسار نہیں کر سکتے، جب تک نظام نہیں بدلتا یہاں سے ناممکن ہے کہ سود کا نظام ختم کر دیا جائے۔ یہ اسلامی بینکنگ کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے، بالکل سود ہے، اور سود ہی کی جو ہے شراب کی بوتل پر روح افزا کا لیبل ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال لیکن نظام بدلیں گے تو نمبر 1 ایمان، اور ایمان کا ثبوت شریعت پر عمل جتنا آپ کر سکتے ہو۔ نمبر 2 تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تزکیہ ایک تو یہ کہ جو بھی بری عادات ہوں، جو برے اخلاق ہوں، ان سے پاک کرنا، لیکن اصل تزکیہ کیا ہے؟ دل سے ہر آرزو ختم ہو جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول اور آخرت کی فلاح کے حصول کے۔ کوئی اقتدار، کوئی حکومت، کوئی شہرت، کوئی دولت، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی دل میں ہے تو آپ کی ساری محنت، یہاں تک کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیں تو زیرو ہے۔ اللہ نے فرمایا، 3 آدمیوں کا حضور نے فرمایا معاملہ پیش ہوگا قیامت میں سب سے پہلے۔ ایک شخص ہوتا جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا گیا، اللہ کہے گا میں نے تم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا قاتلت فی سبیلک یا اللہ، میں اللہ تیرے راستے میں نے قتال کیا، اپنی جان دے دی۔ فرمائے گا اللہ کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلتا، تو نے جو قتال کیا تھا، لئن یقال جری، یہ اس لیے تھا کہ تو کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، جاؤ جو تم چاہتے تھے دنیا میں تمہیں مل چکا ہے، بڑے تمہاری جرت کے ڈنکے بج چکے، یہاں کچھ نہیں ہے، اور پھر فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہوگا ایک ایسے شخص کا جو مالدار تھا، ایک ایسے شخص کا جو بڑا عالم تھا، میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ وہ جس کو کہا کبھی خواجہ محمود مجذوب، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب جو مولانا اشرف تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کا شعر بڑا پیارا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اس دل کے اندر سے ساری تمنائیں ختم ہوگی تو اللہ آئے گا۔ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن، اللہ مومن کے دل میں سما جاتا۔ اس کے بعد یہ کہ انہیں منظم کیا جائے، انہیں جمع کیا جائے، اور اس کا مسنون طریقہ بیعت ہے۔ یہ نہیں جو آج انگریز کے آنے کے بعد سے ہمارے طریقے بن گئے ہیں، یہ ممبرشپ ہے اور اس سے امیر یا جو ہے وہ منتخب ہوگا اور 4 سال کے لیے ہوگا، 2 سال کے لیے ہوگا، اور یہ شورا ہوگی اور شورا کا جو ہے وہ اس کی اکثریت کا پابند ہوگا، امیر وغیرہ وغیرہ۔ بھائی یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو سنت انگریز ہے، یہ سنت مغرب ہے۔
وہاں تو جہاں دیکھو بیعت تھی، چاہے وہ بیعت جو ہے بیعت رضوان ہو رہی ہے، چاہے وہ شعر پڑھ لیجئے جب جو کہ صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے تھے غزوہ خندق میں، جب کھود رہے تھے خندق اس وقت، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ بیعت جہاد کے لیے سمع و طاعت کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ الی آخر الحدیث۔ یہ مفصل دستور جو ہے حزب اللہ کا دستور اس سے ایک حدیث میں موجود ہے۔ اب یہی کام کرتے رہو، اپنا بیس بڑھاتے رہو، جب طاقت کافی ہو جائے تو باطل سے ٹکرا جاؤ۔ یہ ٹکرا جانا تصادم یہ انقلاب کے لیے لازم ہے، اور مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ یہ دفاعی جنگیں تھیں، حضور نے انیشیٹ کیا ہے۔ ہجرت کے بعد ابھی قریش کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا تھا، لیکن حضور نے 6 مہینے کے بعد ہی چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ یہ جو 8 سرایا ہے ان میں 4 جو ہے غزوات ہیں، 4 سرایا ہے۔ یہ کس لیے تھے؟ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، آپ نے جا کر چاہا ہے کہ ان کے کاروان روٹ جو ہیں ان کو مخدوش کر دیا جائے، اور یہ آپ نے کیا، پہلے کیا ہے۔ یہ تو آپ کا کام تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ آپ مدینے جا کر وہاں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، وہ تو ایک الٹرنیٹ بیس درکار تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا، تو وہاں سے آفینسو لیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو جو ہے ہمارے انگریز کے دور میں ہمارے سیرت نگاروں نے اس حقیقت کو چھپایا ہے۔ علامہ شبلی صاحب نے ان 8 غزوات و سرایا کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب جو کتاب آئی ہے الرحیق المختوم، اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ تو صرف 6 مہینے تھا معاملہ، جس میں 3 کام حضور نے کیے، ایک مسجد نبوی کی تعمیر، ایک یہودیوں کو معاہدوں میں جکڑ لینا کہ اگر مدینے میں کوئی حملہ آور ہوا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور ایک مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات۔ 3 کام 6 مہینے، 7ویں مہینے سے آپ نے شروع کر دیا کام۔ بہرحال یہ ہے انقلاب کا طریقہ محمد کا، ایمان، حقیقی ایمان، قلبی ایمان، یقین والا ایمان بذریعہ قرآن، پھر تزکیہ، دل سے نکال دینا ہر آرزو کو سوائے اللہ کی رضا کی طلب اور آخرت کی فلاح کی طرف، پھر جمع کرنا بیعت کے ذریعے سے منظم، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ طاقت کافی نہ دے، بالکل ٹھیک فرمایا مفتی صاحب نے، یہ نہیں ہے کہ 200-400 آدمی کھڑے ہو جائیں اور جو ہے وہ وقتاً فوقتاً۔ یہ لال مسجد کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے، کہاں تھی جماعت، کہاں جماعت بنی تھی، کہاں ملک گیر کوئی جماعت بنی تھی، کہاں کوئی تزکیہ ہوا تھا؟ یہ کیا ہے؟ ایک مسجد میں آ کر قبضہ کر کے بیٹھ جانا، اس سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا پوری دنیا کے اندر اسلام کو۔ ان کا تمام علماء کا اجماع تھا کہ مقصد ان کا ٹھیک ہے، طریقہ کار غلط ہے، اور یہ بات کہنی پڑی، سب کو کہنی پڑی۔ یہ عزیز ماکف شہید بھی گئے تھے سمجھانے کے لیے، انہوں نے کہا، خاص طور پر وہ جو شہید ہو گئے باقاعدہ رشید، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو دلائل سے کر رہے ہیں، ہم تو جو سوچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ کچھ خواب ہیں، کچھ بشارات ہیں، اس کی بنیاد پر ہے۔ اب بتائیے آگے بات کیا چلے گی؟ جو بشارتوں پر اور خوابوں کے اوپر سارے کھڑے ہو جائیں، اور یہ کہ کوئی دلیل کی بات نہ کرنے کو تیار ہو، نہ سننے کو تیار ہو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اصل میں اقبال نے 2 شعروں کے اندر، میں حیران ہوتا ہوں، آپ پسند کریں گے، اس پورے فلسفے کو بیان کر دیا۔ اقبال کہتا ہے، گفتن جہاں ماں آیا بے تمہیں سعادت، اللہ نے مجھ سے کہا اقبال، میں نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں پسند آئی ہے؟ گفتم کے نمی سعادت، میں نے کہا نہیں، یہاں تو ظلم ہے، سرمایہ داری ہے، یہاں زمینداری ہے، جاگیرداری ہے، یہاں تو بڑا ظلم ہے۔ گفتم کے نمی سعادت، گفتن کے برہم زن۔ اچھا، اللہ نے کہا چلو توڑ پھوڑ دو، اس نظام کو توڑ دو، جس کو کبھی شاہ ولی اللہ نے کہا تھا فک کو کل نظام، اس نظام کو توڑ کے رکھ دو۔ اس کے بارے میں پھر دوسرا شعر ہے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلے تو درویشی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، دعوت، تبلیغ، نصیحت، اور کوئی کہہ دے پاگل ہیں تو بھی سنو اور چپ رہو، بلکہ دعائیں دو۔ کوئی کہہ دے پاگل ہو گئے، کوئی کہہ دے شاعر ہے، ساحر ہے، کوئی کہتا ہے جھوٹا کذاب۔ یہ تو ایک جو ہے اجمی غلام اس نے بند کر رکھا ہے اپنے ایک کوٹڑی کے اندر، اس سے ڈکٹیشن لیتا ہے، ہم پر آ کر دھونس کے پاتا ہے کہ یہ کلام نازل ہوا، سب سنو۔ اور قرآن کیسے کہتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے اے نبی کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ کہہ رہے ہیں سنو، برداشت کرو۔
وہی صبر حضور نے سکھایا مسلمانوں کو کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. مکے کے اندر یہ حکم تھا, مدینے میں آ کر آیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. تو دوسرا مصرع کیا ہے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. اگر تعداد بھی کافی ہے, تربیت بھی ہے, تزکیہ بھی ہے, ڈسپلن بھی ہے, اور جان دے دینے کے لیے تیار بھی ہیں, تو پھر اب ٹکر بول لو. وہ ٹکر بول لی ہے, حضور نے خود بول لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہے نظام کو بدلنے کا طریقہ. میں اول روز سے اس طریقے کے لیے کوشاں ہوں, اس کے لیے وہ حزب اللہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی ہمارے پاس ہماری طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے. تبلیغی جماعت کے لاکھوں لوگ ہیں, جماعت اسلامی کا 80 برس تقریباً عمر ہو گئی ہے اس کی, اب ہمارا اس کا ایک حلقہ ہے. اور بھی جو فرقے وارانہ ہیں ان کا جو ہے, جس کو کیچمنٹ ایریا کہا کرتے ہیں, جیسے بارش جو ہے ایک خاص علاقے سے ایک خاص دریا میں آئے گی, وہ اس کا کیچمنٹ ایریا ہے, تو ان کے وسائل آتے ہیں ان فرقوں کی طرف سے, اس کے بنا پر ان کے لیے جو ہے ہر طرح کی سہولتیں ہیں. ہم نے ایک جماعت بنائی ہے, نہ فرقہ ہے نہ سیاسی جماعت کسی اعتبار سے, لیکن یہ کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس حزب اللہ کا معاملہ جو ہے قرآن مجید سے جس سے حزب اللہ کہتا ہے, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون فان حزب اللہ هم الغالبون, سورہ مائدہ میں. تو وہ ہم تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نظام کو بدلنے کے لیے. اور میں ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب سے خاص طور پر کہوں گا کہ جس کتاب کا یہاں اعلان کیا گیا ہے, ذرا خدا کے لیے اس کو ضرور پڑھ لیں, منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اب معاملہ دوسرا, شریعت کا معاملہ. دیکھیے, جب 1100 برس خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اور کولونیل جو ہمارے رولر تھے ان کے آنے تک ہمارا نظام اسلامی نہیں تھا. بادشاہی تھی, شہنشاہیت تھی, جاگیرداری تھی, سب کچھ تھا, نظام کی ساری خرابیاں موجود تھیں, لیکن شریعت نافذ تھی. ان دونوں چیزوں کو علیحدہ میں نے کہا اس لیے علیحدہ کر لیجیے. فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے تھے, قاضی تھے. ابھی جو درس نظامی کا جو ہے بہت جو تعریف کی گئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں وہ درس نظامی کس لیے تھا؟ مسلمان حکومتوں میں قاضی درکار تھے, مفتی درکار تھے, لہذا یہ سارا جو ہے جسے آج کل کہیں گے سول سروس اکیڈمی, انہیں ان حکومتوں کے اپنے سول سروس کے لیے جو لوگ درکار تھے ان کو تیار کرتا تھا. یہ نظام تھا, پورے عالم کے اندر بن گیا. لیکن یہ ہے کہ شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش, اس کے بارے میں وہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ حضور فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ. اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے کسی ایک حد کا بھی جاری کر دینا اور نافذ کر دینا 40 دن رات کی بارش سے زیادہ جو ہے خیر و برکت لے کر آئے گا. تو اللہ کے حدود کو نافذ کرنا. طالبان نے کیا کیا تھا؟ ابھی نظام نام کی تو کوئی شے نہیں تھی ان کے پاس, ابھی نہ کوئی سیاسی نظام تھا نہ کوئی معاشی نظام تھا. میں جب گیا تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں کا بینکنگ کے لیے کوئی بینک نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ اپنے پیسے کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. اللہ خیر صلی اللہ. ابھی کوئی نظام نہیں تھا وہاں, نہ کوئی شورا کوئی متعین تھی, نہ کوئی مجلس ملی تھی, کچھ بھی نہیں تھی. وہ چند حدود ہی تو نافذ کیے. چور کا ہاتھ کاٹا, زانی کو سنسار کیا, قاتل کو مقتول کی بیوہ کے ہاتھوں خنجر, قاتل نے بھی خنجر مار کر ہلاک کیا تھا اس کے شوہر کو, اور اس کو لا کر ڈال دیا گیا وہ بہت بڑے اسٹیڈیم کے اندر, اور وہاں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اس کو لا کر ڈال دیا گیا اور مقتول کی بیوہ کے ہاتھ میں خنجر دیا گیا, گھونپو اس کے سینے کے اندر. اس کے بعد کہاں قتل رہ جائے گا؟ اس معاشرے کے اندر قتل باقی رہ جائے گا, چوری باقی رہ جائے گی, چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو واقعی ہے کہ شریعت کے احکام کی تنفیذ کے لیے اگر مطالبہ کیا گیا, 20 سالہ پرانی تاریخ ہے یہ, اس کو طالبان کا جو ہے ایک فینومینل اس سے علیحدہ کر کے دیکھیے. صوفی محمد جو ہے وہ طالبان میں سے نہیں ہے, اگرچہ افغانستان گیا تھا جہاد کے لیے, امداد کے لیے طالبان کی, لیکن بہرحال وہ تو اس کی جو تاریخ جو تحریک تھی, تحریک نفاذ شریعت محمدی, وہ تو 1989 میں شروع ہوئی. 2 مرتبہ معاہدہ کر کے سرحد کی حکومت پھر گئی اس سے, اب تیسری مرتبہ وہ مسلح ہو کر آ گئے کہ اگر یہ سیدھی انگلیوں سے ہمیں نہیں دے رہے تو ٹیڑھی انگلیوں سے لیں گے. پھر یہ اصل میں, اور یہاں پر پھر ان کے ساتھ طالبان اور جو غیر ملکی مجاہدین آئے ہوئے تھے اور پاکستان میں پناہ گزین تھے وہ بھی شامل ہو گئے, کچھ جرائم پیشہ لوگ بھی شامل ہو گئے, اور کچھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جو رو اور کھاد وغیرہ کے ایجنٹ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو, ڈی اسٹیبلائز ہو جائے پاکستان, اور ہمیں جواز مل جائے کہ ہم پاکستان میں داخل ہو کر ان کے جو نیوکس ہیں, ان کے جو ہتھیار ہیں ایٹمی, ان پر قبضہ کر لیں یا انہیں ختم کر دیں. یہ ہے اصل ایجنڈا امریکہ کا, جس کے لیے وہ پاکستان کے لیے
پاکستان پر ڈو مور, اور اگر تم نہیں کرو گے تو ہم خود کریں گے. اور اب بھی کہہ رہے ہیں ہم تمہاری مدد کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں, تم اگر چاہو تو ہم بھیج دیتے ہیں. تو تیار بیٹھے, کسی طرح اندر داخل ہونے کا ہمیں موقع مل جائے. تو بہرحال یہ معاملہ رکھیے, اگر شریعت کا انہوں نے مطالبہ کیا تو اچھا کیا. اب شریعت اس وقت کیسے نازل ہو سکتی ہے نافذ؟ میں یہ ذرا مفتی منیب الرحمان صاحب کی ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ایک سفر شروع ہوا تھا, قرارداد مقاصد پاس ہوئی, پہلا معاملہ طے ہو گیا حاکمیت اللہ کی, اور ایک دفعہ طے ہونے کے بعد اسے کوئی نکال نہیں سکا. ضیاء الحق نے یہ کیا کہ اسے وہ صرف جو ہے پریمبل تھا, اب اسے ایک باقاعدہ دفعہ کی شکل دی. پھر دفعہ آ گئی 227. یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی, اور جتنے قوانین موجود ہیں ان سب کو جو ہے بدلا جائے گا اسلامی قوانین سے. اس میں منافقت کیا برتی گئی کہ اس کو اٹیچ کر دیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل رپورٹیں دیتی رہے گی. دستور میں کہیں نہیں ہے کہ ان رپورٹوں کا کیا بنے گا, ورنہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی رپورٹ آئے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر اسے پارلیمنٹ میں ڈسکس کرو, پھر اس کے مطابق قانون سازی کرو. ورنہ یہ سفید ہاتھی کائے کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی تنخواہیں دے رہے ہو ان کو؟ کیوں ان کے لیے ٹی اے جو ہے ان پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ وہ انہوں نے کیا, بہت کام کیا, بڑا ویلیویبل کام کیا, اس لیے کہ اس میں سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب شامل تھے. وہ کام جو ہے کیا پڑا ہوا ہے, ہمارے پاس تیار پڑا ہوا ہے. اس کا صرف یہ کام کرنا ہے کہ اس کو لایا جائے پارلیمنٹ کے اندر اور ڈسکس کر کے, اور پھر میں جو چیزیں پارلیمنٹ قبول کر لے اس کے لیجسلیشن ہو جائے. تو یہ کام کرنے کے لیے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ شریعت کوڈ کو ختم کر دیا. میرے نزدیک شریعت کوڈ کو مستحکم کیا جائے, البتہ لازم کیا جائے کہ وہاں جید علماء ہوں. یہ نہیں کہ جو مغرب سے ڈاکٹریٹ لے کر آ گئے ہیں, جو وہاں کی یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کے ذہن اپنے خود مسموم ہیں, جو خاص طور پر سنت نبوی جو ہے اس کی جو ہے وہ اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں, ان کو وہاں بٹھا دیا. اب تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھی وہی بیٹھے ہیں, شریعت کوڈ میں بھی وہی بیٹھے ہیں. تو اس حوالے سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو مستند علماء ہیں ان کو بٹھایا جائے, جید علماء. یہ جو آپ کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے طالبان, اور یہ جو ہے بندوق کی نوک سے, بھائی تو آپ پڑھے لکھے علماء کو لے آئیے نا. کیوں, کس نے روکا آپ کو؟ آپ وہاں پر اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں جید علماء کو لے کر آئیے. آپ شریعت کورٹ میں جید علماء کو لائیے, ان کا سٹیٹس برابر کیجئے کم سے کم ہائی کورٹ کے علماء کے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں جو منافقت ہے وہ کیا ہے. شریعت کورٹ بنائی, لیکن اس کا فنکشن کیا تھا وہ بہت صحیح تھا. اس سے اچھا نظام میرے نزدیک نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب سے پھر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ 1 to 1. تو اس سے بہتر نظام کوئی نہیں ہو سکتا موجودہ قوانین کو اسلامی قوانین کے تبدیل کرنے میں. شریعت کورٹ کا فنکشن کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کے سامنے آ سکتا ہے کہ جناب میرے نزدیک پاکستان کا فلاں قانون کتاب و سنت کے منافی ہے, مجھے موقع دو میں ثابت کروں. شریعت کورٹ بلائے گی, علماء کو بھی, جورس کنسلٹس کو بھی, بحثیں ہوگی, لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اگر شریعت کورٹ نے طے کر دیا کہ ہاں یہ شق غیر اسلامی ہے, تو پھر وہ نوٹس دے دے گی. اگر وہ مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو, صوبائی حکومت کا معاملہ تو صوبائی حکومت کو ایک خاص مدت میں 3 مہینے میں 6 مہینے میں یا تو آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لو, اس کی جگہ دوسری لیجسلیشن کر لو, ورنہ فلاں وقت کے بعد یہ جو ہے نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. یہ بہترین طریقہ ہے رفتہ رفتہ تدریجاً اس کام کو کرنا, ایک ایک کر کے قوانین آتے جائیں, اس طرح بدلتے جائیں. اب لیکن ہوا کیا, اس شریعت کوڈ کو 2 ہتھکڑیاں پہنائی. دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج ہے. نمبر 2, وہ جو فرما رہے تھے کہ جب تک جوڈیشل پروسیجرل لاز چینج نہ ہو یہاں پہ انصاف آ ہی نہیں سکتا. لیکن جوڈیشل پروسیجرل لاز, ضابطہ دیوانی, ضابطہ فوجداری, یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج. نمبر 3, مالی معاملات بھی تمہارے دائرے سے خارج. اور نمبر 4, یہ تو قیامت ہے, آئلی قوانین بھی تمہارے دائرہ کار سے خارج. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا جب میں 2 مہینے پہلے ضیاء الحق کا شورا کا رکن بن گیا تھا, اس نے اس سے پہلے مجھے مرکزی وزارت پیش کی تھی. میں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں, اور دوسرے یہ کہ آپ کام کچھ کرنے نہیں دیں گے, آپ کی اصل حکومت فوجی ہے اور داغ ہمیں لگے گا. جیسے جماعت اسلامی کے وزراء بھی داغدار ہو کر نکل گئے تھے, نکال دیے گئے تھے, اور JUI کے وزراء بھی, یہ لوگ کچھ کام نہیں کر سکے. پہلی وزارت تو بنائی تھی نا اس نے, JUI اور جماعت اسلامی JI, اس کے وزراء تھے سارے. میں نے کہا آپ کام نہیں کرنے دیں گے, بدنام ہم ہوں گے. ویسے میں اس قابل بھی نہیں.
شورا کی بات کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر بات کہہ رہی ہے میں اپنے مسجد کے ممبر سے کہتا ہوں یہ کام غلط ہے، اس کو ختم کرو، یا یہ کام کرنا چاہیے کرو. اگر وہاں جا کر انگریزی کا محاورہ ہے رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو وہ بات سیدھی گھوڑے کے منہ سے آئی ہے مجھ تک، تو اگر کوئی ممکن ہے رائٹ انٹو دی ہارسز ایئر جا کر کچھ کہنا ممکن ہے تو چلو بہت اچھا موقع ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے شریعت کوڈ بنائی ہے یہ 5 جولائی 1982 کا واقعہ ہے، ابھی تک مجھے یاد ہے. میں نے کہا جناب اس پہ آپ نے جو پابندیاں لگا دی، چلیے آپ کوئی جواز کسی چیز کے لیے دے، یہ شریعت فیملی لاس اس پر آپ نے پابندی لگا دی. یہ علماء جو ہیں آپ کے ہینڈ پکڈ ہیں، کیا پیر کرم شاہ صاحب آپ کے ہینڈ پکڈ نہیں ہے؟ از اٹ ناٹ یور چوائس؟ مفتی تقی صاحب کیا آپ کا چوائس نہیں ہے؟ ملک غلام علی کیا آپ کا چوائس نہیں ہے؟ اور ان کے ہاتھ باندھ دیے آپ نے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کریں، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ کھول دیجیے. غلام احمد پرویز زندہ تھا اس وقت تک جس نے بنوائے تھے یہ قوانین، اور تمام جس طریقے سے 22 دستور کے اصول تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ دیے تھے، ایسے ہی اس پر بھی جو تبصرہ تھا متفقہ تھا سب کا، اور سب ٹاپ کی قیادت کا. میں نے کہا یہ تو ان کو غیر اسلامی، اب وہ ثابت کر دے آ کر کہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے تو میں خوش بھی نہ رب خوش. کہنے لگے پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا آپ کی سوچ کا معیار یہی ہے، تو میں نے جیب سے نکالا استعفیٰ، میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، یہ لیجیے میرا استعفیٰ. اس نے بھی کہا ہوگا اچھا ہے مصیبت گلے سے ٹل گئی، خامخواہ کو جو ہے میں لا کے بٹھا دیا. میں نے شورا میں بھی تنقیدیں کی تھی، ان پر بہت سخت تنقیدیں کی تھی. میں نے ایک تقریر کی تھی کہ اگر آپ یہاں پہ الیکشن کو زیادہ دیر تک روکے رکھیں گے تو دہشت گردی کو جواز دیں گے آپ. اور یہ وہ دن تھا کہ جب کہ بھٹو کا بیٹا مرتضیٰ بھٹو وہ پی آئی اے کا جہاز ہائی جیک کر کے کابل لے گیا تھا، اور وہاں پہ ایک بڑے سرکاری افسر کو اس نے اپنے ہاتھ سے شوٹ کیا تھا. اس وقت میں نے کہا، تو اس وقت کے ایک وزیر تھے جو سینئر تھے اسلم خٹک، انہوں نے کہا تھا شام تک یہ گرفتار ہو جائے گا. وہ تو خیر ضیاء الحق صاحب جو ہے سمجھدار آدمی تھے کہ اس شخص کی جماعت تو کوئی خاص ہے نہیں، اور اگر میں نے گرفتار کیا تو خام خواہ مشہور ہو جائے گا. گرفتار اس نے مجھے نہیں کیا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے خام خواہ کو ایک بلا اپنے گلے ڈال لی ہے، تو اس نے تو سمجھا ہوگا بہت غنیمت ہے کہ اس نے استعفیٰ دے دیا. بہرحال یہ اقدامات اگر کیے جائیں، شریعت کورٹ میں ججز کو بٹھا، ججز جو ہے وہ قاضی علماء ہو اور وہ متفق علیہ ہو، وہ تمام دارالعلوموں کے جو چیفز ہیں ان میں سے لیے جائیں، اور یہ کہ جو بھی آپ کا کونسل اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہاں پر بھی علماء کو بٹھایا جائے. وہ حکومت کے لیے ہو جائے گا ریکمنڈیشن دینے والی کمیٹی. لیکن یہ کہ اگر اس طریقے سے کام شروع کیا جائے تو شریعت اسلامائزیشن آف لاز ان پاکستان ہو سکتا ہے، اور اس کی بھی بہت برکتیں ہوں گی. 2 قوانین سے افغانستان میں 100% امن قائم ہو گیا 85% ایریا کے اندر. اس سے پہلے آپ کو معلوم یہی قوانین سعودی عرب میں نافذ تھے، وہاں جرم تھا ہی نہیں. یہ تو ہوتا ہے. اور ابھی کیا ہوا تھا یار، یہ لوگ جو وہاں کے انہوں نے بتایا طالبان نے جن علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا وہاں وہ انصاف کر کے دے رہے تھے. ہمارے ایک دوست ذاتی جو منگورا کے رہنے والے ہیں انہوں نے بتایا ہمیں فون پر کہ ایک شخص کا دوسرے سے تنازع تھا، وہ پیسے مار کر بیٹھا ہوا تو نہیں دے رہا تھا، وہ شخص چلا گیا طالبان کے پاس. ان کے پاس سے ایک طالب غیر مسلح آیا، پوچھا بھائی تم نے اس کے واسطے دینے ہیں؟ کہ ہاں جی دینے تو ہے، دے دو، اور فوراً دے دیا اس نے. یہ کام انہوں نے کیا ہے. اور یہ سرحد کے ایک وزیر نے بھی کہا تھا کہ یہ اتنی جلدی پھیل اس لیے گئے کہ انہوں نے لوگوں کو انصاف دیا ہے، اور انصاف بھی جلدی انصاف دیا ہے. یہ کام انہوں نے کیا ہے. بہرحال کچھ لوگوں نے غلط حرکتیں بھی کی ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو را اور کھاد کے ایجنٹ ہیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. جیسے ہمارا شیعہ سنی فساد بھی، آصف صاحب وہ اصل میں اصل نہیں تھا، وہ بھی ان کی طرف سے ہوتا تھا. اگر کوئی را کا ایجنٹ آئے اور بم مار جائے امام بارگاہ میں، وہ سمجھیں گے کہ یہ تو لشکر جنگی نے کیا ہوگا. اور اگر کہیں کسی نے مسجد کے اندر ڈال دیا وہ سمجھیں گے کہ یہ وہ جیش محمد وہ کہتے تھے ان کا ہوگا. تو لڑتے تھے آپس میں. اس کور کے اندر ہم نے جو بھارت کو کتنے سال سے تنگ کیا ہوا کشمیر کے اندر، اب تو ختم ہو گیا معاملہ، کتنے عرصے تنگ کیا ہے، 5 لاکھ 7 لاکھ فوج اسے رکھنی پڑی ہے. وہ آسان کام ہے، اس نے ہم سے بدلے چکائے ہیں. بہرحال میں اس وقت یہی کچھ عرض کرنا چاہتا تھا. میں نے ذرا آپ کی اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ آئین کامل اسلامی ہے. میں نے کہا ہے اسلامی ہے، لیکن اس کے اندر چور دروازے ہیں جن سے وہ اسلامی جو دفعات ہیں وہ مؤثر نہیں. اس لیے میں اسے منافقانہ دستور کہتا ہوں. ایک بات اگر یہ کہی جائے کہ اسلام کے پھیلنے میں کوئی جبر کا کوئی دخل نہیں ہے، میرے نزدیک غلط ہے. سوچئے
یہ بات صحیح ہے پرسنل، کسی کو آج تک مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ مسلمان ہو جائے، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی ہندو، کسی مجوسی کو، لیکن نظام ہم نے طاقت سے توڑا ہے۔ صحابہ کرام جب نکلتے تھے، فوجیں نکلتی تھی، تو اتنا تو پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ 3 باتیں کہتے تھے: اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں، تم جونیئر مسلمان ہو، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، تمہارے کم ہیں، نہیں، ایکول۔ یہ نہیں تو جزیہ دو، چھوٹے بن کر رہو، یو تو جزیہ عن ید وہم صاغرون، لیکن رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، جو چاہو رہو۔ اور اگر یہ دونوں گوارا نہیں تو نمبر 3 تلوار فیصلہ کرے گی، آؤ میدان میں۔ تو کیا فیصلہ طاقت سے نہیں ہوا؟ اور یہ جو کہہ دیا گیا کہ جہاں اسلام تلوار سے آیا تھا وہاں سے وہ ختم ہو گیا، ایران میں ختم ہو گیا، مصر میں ختم ہو گیا، کیا شمالی افریقہ میں ختم ہو گیا؟ کیا یہاں شام میں اور عراق میں سارا تلوار سے نہیں گیا؟ تلوار سے فتوحات ہوئی ہیں۔ تو یہ یوں نہ سمجھیے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جنگوں کا آغاز حضور نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میری کتاب پڑھی، اس کے دلائل پڑھی، تو اس حوالے سے بعض اور چیزیں بھی تھیں، لیکن میں اب نہیں چاہتا، مجھے نوٹس بھی دے دیا گیا ہے، اور جب سب حضرات نے نوٹس کا اکرام کیا ہے تو میں بھی اس کی تکریم کر رہا ہوں اور اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔